سامعین محترم، یہاں سے اس آیت سے زجر شروع ہو رہی ہے، زجر، ڈانٹ۔ اللہ ڈانٹ رہے ہیں اس بندے کو جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرتا ہے۔ فرمایا فمن اظلم، پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ کیا ہے؟ کہ فلاں اللہ کا شریک ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں لجپال ہے، فلاں کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہے، فلاں اولاد دینے والا ہے، فلاں برکت دینے والا ہے، فلاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری خوبیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہے نا۔ تو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کی صفات میں کیا کرنا؟ شریک کرنا، شامل کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کر دی نا، اللہ کے، حالانکہ اللہ کا کوئی شریک۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اللہ کے احکام کو جھٹلائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آیت کا مفہوم سمجھ آئے؟ او کذب بآیاتہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ایک تو یہ نا کہ اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے، حالانکہ اللہ بیٹوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یا جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا جس طرح وہ بزرگان کے متعلق کہتے تھے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، سورۃ زمر کے اندر ہے کہ ہم ان کی پوجا، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے کیا کر دیتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں۔ یا کسی جانور کے متعلق کہنا کہ یہ اللہ نے، یہ ہم پر حرام ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے، یہ بزرگوں کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف کیا ہے؟ جھوٹی بات کی نسبت ہے نا۔ یا ننگے ہو کر طواف کرنا، اس میں 2 دن غائب رہے ہو، یہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ مشرکین مکہ ننگے ہو کر طواف کرنے کو کیا سمجھتے تھے؟ عبادت سمجھتے تھے کہ یہ کپڑے ہیں، ان پر ہم کیا، ہم میں ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، لہٰذا شیطان دیکھو نا کیسی پٹیاں انسان کو پڑھاتا ہے، اگر جس بدن سے گناہ کیا ہے وہ پاک ہو گئے تو کپڑے نہ پاک ہو گئے، سبحان اللہ۔ پھر جس بدن کے ساتھ گناہ کیا اس کو بھی کاٹ کر پھینک دو، کمال والی بات ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اعضاء مخصوصہ پر ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اعضاء یعنی کہ پاکی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ پاکی، اس وقت ہم سب کیا ہیں؟ پاک بیٹھے ہیں۔ اگر مخصوص اعضاء پر ہاتھ لگ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ بھی ناپاک، ہاتھ بھی ناپاک، وضو ٹوٹ گیا، سبحان اللہ۔ تو پھر کپڑوں کے ساتھ 24 گھنٹے لگ رہے ہیں، وہ کپڑے آپ کے ناپاک ہیں، 24 گھنٹے کپڑوں کے ساتھ نہیں لگا ہوا، تو وہ کپڑے پاک ہو گئے ہیں، اور ہاتھ لگا ہے تو ہاتھ ناپاک ہو گیا۔ اچھا وہ عضو جو ہے آپ کے رانوں کے ساتھ لگ رہا ہے، وہ ران پاک ہے، ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ ناپاک ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے مسئلہ؟ عقل بھی انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے نا، انسان عقل کو استعمال کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ اسی طرح اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا کہ یہ مجھے بیٹا دے گا، یہ برکت دے گا، یہ یوں کرے گا، وہ کرے گا، یہ داتا ہے تو فلانا ہے، فلانا ہے، مشکل کشا ہے، مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بربرا کہتے ہیں، نعرہ حیدری یا علی لگاتے کہ نہیں لگاتے؟
تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے. شرک سنگھ ہونے نے بھائی چھوٹا مشرک ہو تو 2 سے نکلا, بڑا مشرک ہو تو 4 سے نکلا, بھائی اسی کا نام شرک ہے. غیر اللہ کو ما فوق الاسباب. ایک یہ ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے, میں کہتا ہوں بلال کو ادھر سے پانی مجھے پلا دینا, یہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ آپ سامنے بیٹھے ہیں. یا فون پر میں نے آپ کو کہا جی آ جاؤ گھر میں ذرا ضروری کام ہے تو مدد کے لیے آ جاؤ, ہاں 15 پر فون کیا, پولیس کو بلا لیا, تو یہ اسباب موجود ہیں درمیان میں. اگر اسباب نہ ہو, میں یہاں بیٹھ کر کہوں جی پولیس والوں کو یہاں بیٹھ کر آ جاؤ, پولیس والوں آ جاؤ میری مدد کے لیے آ جاؤ, حالانکہ درمیان میں واسطہ سننے یہاں بیٹھ کر وہ کینٹ والے میرے سن سکتے ہیں بغیر اسباب کے. تو بغیر اسباب کے درمیان میں کوئی ذریعہ سنانے کا نہ ہو, تو اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے تو اسی نظریے سے پکار رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ سن رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے میری؟ تو حالانکہ یہ صفت تو کس کی ہے؟ دور اور نزدیک سے سننے کی صفت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے. اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی کی یہ صفت نہیں ہے. اگر مخلوق کے لیے یہ سمیع, السمیع لکل شیء, السمیع لکل دعاء, ہر پکار کو سننے والا, ہر ایک کی سننے والا, اگر یہ صفت مخلوق کے اندر بھی مانیں گے تو یہ اللہ کی اس صفت کے اندر کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے جو ہے نا او کذب بآیاتہ, یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے. ایک ہے جھٹلانا زبان سے کہہ کر بھی میں نہیں مانتا, یہ تو صریح کفر ہے نا, یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. جو مسلمان ہیں, جو ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج زکات کرتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا. لیکن عملاً ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے؟ منع کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے کیا ہے؟ بہت سارے کام ہیں. وہ بھی کس میں آ رہا ہے؟ بھائی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ خدا را صرف آپ مجھے سمجھا دیں. ایک بیٹا اگر باپ کو کہتا ہے ابا جی میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں, میں آپ کا ادب کرتا ہوں, میں آپ کا قدر کرتا ہوں, آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ کی خدمت, آپ کے ہر حکم کو کی تعمیل کرتا ہوں. ابا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک گلاس پانی دے دو. اب ایک کام تو نہیں ہو سکتا, یہ کام جو ہے یہ میں نہیں کر سکتا ہے. عبد الباسط ہے تو آ کے ابا میں تیری گل ساری گلا مان سکتا لیکن پانی والا کام جو ہے نا وہ نافل آگ چھوڑو. ہاں یہ پھر یہ دعویٰ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق چلیں, اس کی مرضی کے خلاف نہ چلیں, اس کی مرضی کے مطابق چلیں, اس کی مرضی کے خلاف نہ چلیں. اس کا ذرا خیال کریں. بس میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اگر میں اس کی وضاحت میں مزید جاؤں نا, کام کھولوں, تو پھر بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی ہیں. خالد صاحب ہمیں پتہ ہے کہ جی استاد جی تھوڑی گل بالکل ٹھیک ہے, سونا ہونا تھوڑی گل ٹھیک ہے, لیکن کی کریے مجبوری نا بچے نہیں کی کریے مجبوری ہے جی. وہ مجبوری میں نہیں سمجھ آنے پتہ نہیں کیڑی مجبوری ہے. ہاں کیا اللہ کے سامنے یہ جواب ہم دے سکتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جی مجبوری ہے؟ جب ایک کام کا ہمیں رانا صاحب پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ شریعت کے خلاف ہے, نبی کی سنت کے کیا ہے؟ خلاف ہے, نبی کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہے, اللہ کے دین کے خلاف ہے, تو بتاؤ اس کے بعد پھر مجبوری کون سی ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مجبوریاں نہیں تھی؟ ساری برادری اکٹھی ہو کر نہیں آئی تھی ابو طالب کے پاس کہ اپنے بھتیجے کو کہہ دو کہ باقی سارا کچھ کرتے رہے صرف ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولے. کہا تھا تو ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ بھتیجے میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو, بات مان لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو خدا کی قسم پھر بھی میں اپنے اللہ کی دعوت پہنچانے سے, اللہ کی تبلیغ, اللہ کی توحید کی تبلیغ سے میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جرت کے ساتھ یہ بات کہی نا تو پھر ابو طالب نے فرمایا جاؤ اب کرو.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ. وہی رضی اللہ عنہ. میں کہہ رہا ہوں نا ہمارے پاس تو بہت سارے ایسے ہیں نا, بہت سارے ایسے نمونے موجود ہیں صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں. وہ صنف نازک عورت سمیہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے, زلیخا ہمارے سامنے موجود ہے, جن کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی. سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے ابو جہل نے, دونوں ٹانگوں کے ساتھ رسی باندھ کر مخالف سمت میں اس نے کیا چلا دیے, اونٹ چلا دیے. تو ہم کہتے ہیں جناب یہ ہماری مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ اللہ کے دین کے مقابلے میں کیا مجبوری بتاؤ؟ اللہ کا قرآن آپ کے سامنے اٹھائیں, ذرا سورۃ توبہ اٹھائیں, آیت نمبر 24 اٹھائیں, ذرا دیکھیں. قل ان کان آباؤکم, کھولے ذرا, کھولیں سورۃ توبہ ہے, آیت نمبر 1, اگلی سورت ہے, بالکل اگلی سورت ہے. صفحہ نمبر 453. اللہ اکبر, 453. کھول لیجیے, شروع سے پڑھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. کریے ترجمہ اس کا ذرا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں شیطان یہ بات وسوسہ ڈال دے کہ مولوی ضیاء الرحمن آپ نے تو سخت گلا کرتا ہے. ہو سکتا ہے شیطان ڈالتا ہے. شیطان جب نبی تلاوت کر رہا ہوتا تو قرآن کہتا ہے نا کہ جب بھی کوئی نبی تلاوت کرتا, کوئی رسول تلاوت کرتا, القى الشیطان فی امنیتہ, شیطان اس کی تلاوت کے درمیان لوگوں کے دلوں میں کیا ڈال دیتا تھا, وسوسے ڈال دیتا تھا. تو جب نبی کی تلاوت کے درمیان شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے تو مولوی ضیاء الرحمن کیوں شہر ہے؟ شیطان ڈال سکتا ہے وسوسے اپنی آنکھوں سے کھول. یہ ترجمے والا قرآن آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ یہی ہے کہ تاکہ صرف آپ میری زبان کے اوپر نہ رہیں, خود اپنی آنکھوں سے قرآن کو پڑھ کر دیکھیں, ترجمہ دیکھیں. یہ سارے ترجمے پڑھے ہوئے ہیں, کسی بھی عالم کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں کہ کیا ان ترجمے میں کوئی فرق ہے, کیا ہے. دیکھیں ترجمہ کریں جی. یا ایھا الذین آمنوا, کن کو خطاب ہے؟ یہودیوں کو ہے, عیسائیوں کو ہے, ہندوؤں مجوسیوں کو ہے, یا ابھی تک جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے ان کو ہے؟ کن کو خطاب ہے؟ یہ ان کو خطاب ہے اللہ ان کو خطاب کر رہے ہیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام کی دہلیز میں کیا ہو چکے ہیں, داخل ہو چکے ہیں. ان کو اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو, لا تتخذوا آباءکم, مت بناؤ اپنے باپوں کو, واخوانکم, اور اپنے بھائیوں کو, اولیاء, دوست مت بناؤ, ان استحبوا الکفر علی الایمان, اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں, اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں. بے شک باپ کیوں نہ ہو اسے اپنا دوست نہ بناؤ, بھائی کیوں نہ ہو اسے اپنا دوست نہ بناؤ. نبی کی سنت کے مقابلے میں بدعت کو, نبی کی سنت کے مقابلے میں رسم و رواج کو ترجیح دے رہا ہے, تو کیا اس کا ساتھ دینا جائز ہے؟